السلام علیکم دوستو، میں ہوں انتظار حیدری۔ صبح بخیر۔ آج ایک اچھی خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کے جتنے بند شاہراہیں تھیں، جتنے بند راستے تھے، وہ تمام کھول دیے گئے ہیں۔ رات گئے تک یہ مذاکرات ہوتے رہے۔ اصل مذاکرات جو ہیں وہ خادم رضوی اور مقتدر قوتوں کے درمیان ہوئے اور اس کے بعد پھر وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری، جو کہ خادم رضوی کے ہم مسلک ہیں، ان کے ذریعے جو ہے بات چیت آگے بڑھائی گئی، جس میں بنیادی کردار وزیر داخلہ بریگیڈیئر سید اعجاز شاہ نے بھی ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور راولپنڈی کا بھی ایک کردار رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ادارے تھے ان کے ساتھ بھی ایک کوارڈینیشن کی گئی اور پھر یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ مذاکرات تحریری طور پر ایک معاہدے کی صورت میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہ تحریری معاہدہ آپ کو میری اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ جس میں ایک طرف پاکستان تحریک لبیک کے رہنماؤں کے دستخط ہیں تو دوسری جانب ڈاکٹر پیر نور الحق قادری اور اس کے ساتھ دیگر جو افراد موجود تھے اس مذاکراتی کمیٹی میں، ان کے دستخط ہیں۔ اور اب یہ جو دھرنا ہے یہ ختم ہو چکا ہے اور زندگی جو ہے وہ اب دوبارہ سے رواں دواں ہو چکی ہے۔ جو رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹا دیا گیا ہے، یا جن جگہوں پر ابھی تک رکاوٹیں موجود ہیں انہیں ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ رات تقریباً 1 سے 2 بجے کے قریب یہ مذاکرات مکمل ہوئے اور اس کے بعد پھر خادم رضوی نے فیض آباد پہنچ کر اپنے کارکنوں سے خطاب کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے معاہدہ بھی دکھایا اور یہ کہا کہ حکومت کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اور ہماری شرائط تسلیم کی جا چکی ہیں۔ یہ معاہدہ کیا ہے؟ اس معاہدے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنے کارکنان یا لیڈران کو گرفتار کیا گیا تھا 3 MPO کے تحت، انہیں فی الفور رہا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا، لیکن اس حوالے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے ذریعے قانون سازی کی جائے گی اور تقریباً 3 مہینے لگیں گے اس پروسیس میں۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی سفیر جو کہ ابھی تک سفیر فرانس نہیں بھجوایا گیا، اس سفیر کو نہیں بھجوایا جائے گا احتجاجاً۔ اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ حکومتی سطح پر جو فرانسیسی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور اس معاہدے کی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس جو احتجاج ہے یہ احتجاج ہے، اس میں شرکت کرنے والے کسی فرد کے خلاف مقدمہ بھی قائم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو معاہدہ ہے اسے حتمی شکل دی گئی اور اس کے بعد پھر تمام کارکنان کو خادم رضوی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ پرامن طور پر منتشر ہو جائیں اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں۔ اب فیض آباد جو ہے مکمل طور پر کھل چکا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے جتنے راستے ہیں وہ تمام کھل چکے ہیں۔ موٹر وے اور GT روڈ پر جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں انہیں بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ باراکو کی طرف جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، مری سے آنے والے لوگوں کو جو مشکلات تھیں، اب وہ رکاوٹیں بھی ہٹا دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ GT روڈ پشاور اور موٹر وے پشاور کے اوپر جو رکاوٹیں کہیں کہیں کھڑی کی گئی تھیں اب وہ بھی نہیں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بآسانی یا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف آ سکتے ہیں، راولپنڈی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ راولپنڈی کے اندر جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، خصوصاً پرانا قلعہ کی طرف، راجہ بازار کی طرف، اس کے ساتھ مغل سرا کی طرف اور مری روڈ اور راول روڈ کی طرف، یہ جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات تھیں۔ 2 روز شہریوں نے بڑی کرب میں گزارے ہیں۔ موبائل سروس بھی بند تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذرائع آمد و رفت جو تھے وہ بھی بند تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے شہری بڑی مشکل سے گزارا کر رہے تھے۔ اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہری تو یقیناً اس اہم ترین ڈیولپمنٹ پر ضرور خوش ہوں گے، کیونکہ ان کی بہت بڑی مشکل جو ہے وہ اب حل ہو چکی ہے اور انہیں آنے جانے کا جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا اب وہ بھی نہیں رہا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک طرف تو حکومت نے یہ مذاکرات کی ہیں، اتنی جلدی یہ مذاکرات کیوں کیے گئے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے شدید الفاظ میں مذمت کی تھی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں پر
جو پولیس کی طرف سے شیلنگ کی گئی تھی اس کے اوپر، اور حکومت کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنا ایک بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ ہم اس معاملے میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ رپورٹ خفیہ اداروں کے ذریعے وفاقی حکومت تک پہنچی تو اس کے بعد وفاقی حکومت خصوصاً پی ٹی آئی حکومت کے جو کان ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الفور مذاکرات کیے جائیں کہ کہیں مولانا فضل الرحمان حمایت نہ کر دیں خادم رضوی کی کھلا کر، اور اس طرح سے اگر حمایت ہو گئی تو پھر وہ اگر فیض آباد میں پہنچ گئی اپوزیشن جماعتیں یا خصوصاً وہ مذہبی جماعتیں جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، وہ اگر فیض آباد دھرنے میں پہنچ جاتی ہیں تو حکومت کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اس لیے فی الفور وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا گیا۔ وزیر مذہبی امور جو کہ خود اسی مسلک سے ہیں جس سے خادم رضوی ہیں، اور اس لحاظ سے خادم رضوی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے اور مذاکرات بالآخر کامیاب ہو گئے، اور مذاکرات کے نتیجے میں اب یہ دھرنا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور معمولات زندگی جو ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے میرا چینل ضرور دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔